فلیٹ کا کمرہ نیم روشن تھا۔ سمار نے اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ اب تمہیں ہر زخم کا حساب دینا ہوگا۔ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میں نے ہر چیز تمہیں دی تھی، محبت دی تھی، وفا دی تھی۔ کس چیز کی میں نے تمہیں کمی چھوڑی؟ عزت دی تھی؟ نہیں، مگر اس کے باوجود تم نے اپنی اوقات دکھانی تھی۔ تمہیں اپنی اوقات میں آنا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا۔ ملیکا روتی سسکتی رہی۔ وہ اپنے جذبات میں گم تھا۔ ابھی تو سزا شروع ہوئی تھی، یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے گھر میں ہوتے ہوئے میرے بھائی کے ساتھ تم نے عشق مشوقیاں شروع کر دیں۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ میں نے تم سے کتنا عشق کیا، کتنی محبت دی، بتاؤ میں نے کہاں کمی چھوڑی تھی؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا غصے میں چلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، رو رہی تھی، اسے درد ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا، زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر رات جیسے جیسے گزرتی جا رہی تھی اس کی اذیت اور تکلیفوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مر رہی تھی، اتنی شدت سے اس پہ شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ نفرت تھی، محض نفرت جو اس کے وجود میں انڈیل رہا تھا۔ اتنی شدید نفرت تو آج تک اس نے کسی سے نہیں کی جتنی اس لڑکی سے کر رہا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے سعدی اور اس کی قربت آ رہی تھی۔ سعدی کے کتنا قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں سے اگر محبت کا لفظ ادا ہوا تھا تو وہ بھی سعدی کے لیے نکلا تھا۔ اسے بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا خود جا کر بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے سگریٹ سلگا لی، سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ کمرے میں سے اس کی ہچکیوں کی اور سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے زور زور سے چلانے لگی۔ مجھے سعدی کے پاس جانا ہے، میں سعدی سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتی۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ سمار لمحے بھر کو چپ ہوا تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ 2 دن سے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ سمار نے اسے یہاں فلیٹ پہ ہی بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ آج کافی دنوں بعد وہ آیا تھا۔ ملیکا بہت حد تک سنبھل چکی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں سمار کے لیے نفرت تھی۔ سمار کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ واہ بھئی، لگتا ہے سعدی کو بھول چکی ہو جو مسکرا رہی ہو۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ سمار، میں ماں بننے والی ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سمار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کو چپ ہوا۔ اور یہ بچہ تمہارا نہیں، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے باپ تم نہیں ہو۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، 2 قدم پیچھے ہوا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ یہ بچہ سعدی کا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور سمار کے قدم ڈگمگا گئے، مگر دل کہہ رہا تھا یہ جھوٹ ہے، ملیکا ایسا نہیں کر سکتی۔ چلو اب مجھے طلاق دو، میں سعدی کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں سعدی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔
تم فضول بکواس کر رہی ہو۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بچہ میرا ہے، یہ سعدی کا نہیں ہو سکتا۔ سعدی نے تمہیں نہیں چھوا، تم ایسی نہیں ہو۔ اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تمہیں کتنی خوش فہمی ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی ہی ہوں۔ میں سعدی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتی رہی ہوں کیونکہ میں سعدی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور یہ بچہ بھی سعدی کا ہے۔ مجھے صاف صاف حقیقت بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بتا تو رہی ہوں، یہ بچہ سعدی کا ہے۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ بیڈ سے اٹھتی ہوئی چلاتی ہوئی اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی بولی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ اسے ناخن مارنے لگی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنی شدت سے اس کے بازو پہ ناخن گاڑے کہ اس کے ناخن سمار کے بازو میں پیوست ہو چکے تھے۔ ہلکا ہلکا خون رسنے لگ گیا۔ سمار نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا سیدھا وہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ حویلی پہنچا۔ سعدی کہاں مر گئے ہو؟ وہ غصے میں سعدی کو چلاتے ہوئے بلا رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتا ہوا سعدی سامنے بیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ موبائل کو پاکٹ میں ڈالتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سمار نے زوردار تماچا سعدی کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے۔ میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا، اپنا بھائی کہا۔ میرے بھائی ہو تم، اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے مانا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ دن محبت کا ڈرامہ کیا، دل لگی کی۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ چلاتا ہوا کہنے لگا۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کی ہیں۔ وہ معصوم تھی، وہ چھوٹی تھی، تم تو سمجھدار تھے، تم تو سب کچھ جانتے تھے۔ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، تم لوگ گناہ کر رہے ہو۔ اس کے باوجود تمہیں ذرا عقل نہیں آئی۔ اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا لا کے اسے لاؤنج میں پھینک چکا تھا۔ سارے حویلی والے اکٹھے ہو گئے۔ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حالے بیگم نے نرمی سے کہا تھا۔ حالہ بیگم کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگا۔ سمار شجاع کی عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے، اس نے میری بیوی کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ کچھ بول بھی نہیں پایا۔ اسے ٹھوکروں کے ساتھ اور بیلٹوں کے ساتھ مارنے لگا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا۔ کیوں تم نے ایسا کیا؟ وہ میری بیوی تھی، میں اسے بے انتہا محبت کرتا تھا، ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ، تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ میں اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ حویلی والوں کا لحاظ کیے بغیر غصے میں چلاتے ہوئے بولنے لگا۔ بھائی چھوڑے تو صحیح مجھے۔ اس نے ایک دم سے سمار شجاع کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ کون سا بچہ؟ کیسا بچہ؟ میں نے تو کبھی اسے چھوا بھی نہیں۔ اگر وہ بچہ آپ کا نہیں تو کسی اور کا ہوگا۔ اگر آپ کی بیوی میرے ساتھ محبت کر سکتی ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہے نا؟ الزام لگا رہی ہے مجھ پہ، غلیظ عورت۔ خبردار، جو تم نے میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے جبڑے کو دبوچ چکا تھا۔ سمار کی آنکھوں میں نمی بھی تیر رہی تھی۔ اس لڑکی کی محبت اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ جنون تھا، وہ اس لڑکی سے جنونی حد تک محبت کرتا تھا۔
تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے ڈرائنگ روم میں لے کے آیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سب دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ دیکھو، کچھ غلط مت کرنا، وہ تمہارا بھائی ہے۔ خالہ بیگم دروازے پہ دستک دیتے ہوئے بولی، مما کچھ نہیں کروں گا، خدا کے لیے ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دو۔ اسے صوفے پہ بٹھایا اور پانی کا گلاس لا کے اسے پکڑایا، پانی پیو۔ پانی پینے کے بعد وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کی پیشانی سے، اس کے ہونٹ کے پاس سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں کے پاس بھی نیل بن چکا تھا۔ اب بتاؤ مجھے، تم دونوں کے درمیان چل کیا رہا تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا، دیکھو بھائی، اللہ گواہ ہے، میں نے آج تک اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، اور میں نے کسی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں ایک پاکیزہ مرد ہوں۔ کیا تم خود کو پاکیزہ کہہ رہے ہو؟ مانا کہ میں عورتوں کے ساتھ دل لگی کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم پاس کرنا چاہا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا دے گی۔ بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان۔ بے شک بچے کی پیدائش کے بعد آپ DNA ٹیسٹ کروا لینا، وہ میرا بچہ نہیں ہے، آپ کا ہی ہوگا، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ وہ کردار کی بہت پکی ہے وہ لڑکی، کبھی اس نے مجھے اپنے آپ کو چھونے تک نہیں دیا۔ اس رات بھی زبردستی میں اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے اسے باتیں کر رہا تھا، کوئی میں اسے بوسے نہیں دے رہا تھا، محض میں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ ملیکا نے آج تک مجھے چھونے نہیں دیا، تکلیف میں تھی وہ، پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ تھا، رو رہی تھی اپنے باپ کو یاد کر کے، عجیب طرح کسی تکلیف میں مبتلا تھی۔ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوتا ہے میں غلط کر رہی ہوں، مگر سعدی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اس طرح کی باتیں کیے جا رہی تھی، اور یہ باتیں آپ نے سنی تھی یا نہیں سنی تھی اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں، لیکن بھائی اللہ گواہ ہے، میں آج تک اس کے قریب تک نہیں گیا۔ وہ بچہ آپ کا ہی ہے۔ شاید وہ میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تم بھی اسے محبت کرتے ہو کیا؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا۔ سعدی نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں بھائی، وہ آپ کی بیوی ہے، میں اسے محبت نہیں کرتا، بالکل بھی نہیں کرتا، میں تو بس اس کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ تو پھر تم اسے اپنے کمرے میں رات کو کیوں بلاتے تھے؟ ایک دفعہ پھر سے وہ تماچا اس کے منہ پہ رسید کر گیا۔ بھائی بس کر دیں، آپ کو اپنی بیوی کو سنبھالنا چاہیے تھا، مجھے سنبھالنے کی جگہ۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو سنبھالا ہوتا تو یوں آ کے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا پڑتا، یوں میرے ساتھ بیہیو نہیں کرنا پڑتا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ سمار نے اپنی پیشانی کو مسلا، اس کے بازو سے پکڑ کے کہنے لگا، چلو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، اس سے ملو، اسے بتانا ہوگا تم اسے محبت نہیں کرتے، صرف اور صرف تم نے اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا تھا، اور یہ بات تم نے آ کے اسے بتانی ہے۔ میں کیسے آ کے بتاؤں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ جیسے بھی آ کے بتانی پڑے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا بولا، بہت بری طرح سے پیٹا ہے آپ نے، دل تو کر رہا ہے تمہاری جان نکال دوں، تمہیں گولیوں کے ساتھ چھلنی کر دوں۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ بھائی بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد اسے لے کے فلیٹ تک آ چکا تھا۔ جاؤ، جا کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، بات کرو اس سے، بتاؤ اسے کیا حقیقت ہے۔ سعدی اس کی بات سن کے کہنے لگا، آپ اندر نہیں آئیں گے؟ نہیں، جب تم لوگ پہلے اتنی دفعہ تنہائی میں مل چکے ہو تو ابھی میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں،
دفع ہو جاؤ اور جا کے اسے بات کرو، بتاؤ اسے کہ تم اسے محبت نہیں کرتے، صرف دل لگی کر رہے تھے، یہ کوئی تمہاری مردانگی نہیں تھی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سمار کا جی تو چاہ رہا تھا اگر وہ اس کا بھائی نہ ہوتا تو اب تک اس کے ٹکڑے کر کے زمین میں گاڑ چکا ہوتا۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں آیا تو سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سعدی کو دیکھتے ہی روتے ہوئے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ سعدی، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن تم تو کہتی تھی تمہیں کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے تم زمار سے محبت کرتی ہو۔ اگر تمہیں پہلے اس شخص سے محبت ہوئی تھی تو آج بھی تمہیں اس سے ہی محبت ہے جس کو تم نے بلا وجہ اپنے دل میں دبا لیا ہے۔ دیکھو، میں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا، میں تمہارے ساتھ بس دل لگی کر رہا تھا، وقت گزار رہا تھا، ٹائم پاس کر رہا تھا، محبت میں نے کبھی تم سے کی ہی نہیں۔ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ پھر وہ سب کچھ کیا تھا؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ تم نے پھر میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، مجھے میرے شوہر سے دور کر دیا۔ پتہ ہے تمہاری وجہ سے میں کیا کچھ بول چکی ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے۔ سعدی اس کے قریب ہونے لگی تھی۔ سعدی اس سے دور ہو گیا۔ نہیں، دیکھو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ میں کچھ بھی اب غلط ٹھیک سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مجھے نہیں کچھ سمجھ آ رہی، کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک۔ وہ روتے ہوئے نیچے فرش پہ بیٹھ گئی، بہت شدت سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اور یہ تم نے کیوں بولا کہ یہ بچہ میرا ہے؟ تم جانتی ہو ہم نے آج تک ایک دوسرے کو چھوا تک نہیں، ایک دوسرے کے قریب تک نہیں گئے، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ بچہ میرا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ دیکھو، فضول کی باتیں کرنا بند کرو۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کتنی بڑی بات کی ہے، کوئی نارمل بات نہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ بچہ بھائی کا ہے، سمار بھائی کا ہے، سمار شجاع کا بچہ ہے، جسے تم میرا کہہ رہی ہو۔ اتنی غلیظ بات تم نہیں کہہ سکتی۔ میں تم سے ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بھائی کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ تم نے میرے ساتھ محبت کے دعوے کیوں کیے؟ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ میں تم سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں کرتا۔ دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ آج اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا شوہر اسے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس نے سمار کو بھی کھو دیا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ ناسمجھ تھی، نادان تھی، اور اپنی نادانیوں میں آ کے وہ کیا کچھ کر چکی تھی۔ اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لیے تھے، گویا اپنے بچے کو محسوس کرنے لگی تھی۔ میرا بچہ، میرا سمار شجاع کا بچہ۔ نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا۔ وہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے کوئی ہوش نہیں رہی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو بستر پہ پایا۔ دیکھا تو اس کا سر سمار کی گود میں تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کے سمار کی طرف دیکھا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی، سمار نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے کسی قسم کی بات کیے بغیر
وہ بھی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ سمار، اس نے نرمی سے سمار کو پکارا، مگر سمار نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اور کہنے سننے کو کچھ بچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ صرف اور صرف اس لڑکی سے نفرت کر رہا تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سن لیا تھا، سعدی تم سے محبت نہیں کرتا۔ وہ الماری کھولے کچھ فائلز ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کچھ نہیں بولی، بس اس کے چہرے پہ شرمندگی تھی، پچھتاوا تھا۔ بس بچے کی پیدائش کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی، جہاں مرضی جانا ہوا چلی جانا۔ خبردار، جو دوبارہ تم نے میرے بچے کو کسی اور کا بچہ کہنے کی، جو کچھ بھی ایسا کہنے کی کوشش کی۔ کتنا اسے یقین تھا یہ بچہ اسی کا ہے، کیونکہ ملیکا کے کردار کا وہ خود گواہ تھا۔ ملیکا کبھی بھی اپنے کردار پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی، وہ کردار کی مضبوط لڑکی تھی، کبھی بھی کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دے سکتی تھی، مگر اس نے شاید جذباتی طور پہ کہیں نہ کہیں محبت میں کمی چھوڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ باتیں جو سعدی نے کہی تھی اس شخص نے نہیں کی تھی، اور وہ سعدی کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ کتنے دن گزر چکے تھے، ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی، وہ واپس حویلی میں لے کے آ چکا تھا، ابھی دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاندنی حویلی کے آنگن میں دھیرے دھیرے بکھر رہی تھی۔ سمار لائبریری میں تنہا بیٹھا، کرسی پہ جھک کے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اپنے دل پہ لگے ہوئے زخموں کو وہ سگریٹ سے شاید مرہم لگانا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلا، ملیکا دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ وہ بالکل سادہ سے حلیے میں تھی، نہ اس نے کوئی زیور پہنا ہوا تھا، نہ اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، ہمیشہ اس نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے رکھی ہوتی تھیں۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، اس کے گھٹنوں پہ سر رکھے رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نادان تھی، اندھی ہو گئی تھی، میں نے آپ جیسے مرد کی بے حرمتی کی، مجھے معاف کر دیں۔ سمار کی سانسیں جیسے رک گئی تھی، اس نے نظر اٹھا کے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو کبھی اس کے لمس سے کانپتی تھی، اس کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ معافی؟ سمار کی آواز سرد پڑی تھی۔ میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا، عزت دی، محبت دی، تم نے میرے بچے کو کسی اور کا کہہ دیا، اور تم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کیا، بتاؤ مجھے، وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ملیکا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے ان سب کے باوجود میں تمہیں معاف کر دوں؟ میں بے وقوف تھی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں دوبارہ سے گویا ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا، وہ انسان نہیں شیطان ہے۔ سعدی کے دھوکے میں آ گئی تھی، مگر آپ نے جو کچھ دیا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جیسا اس کے گھٹنوں کو دبوچے ہوئے بہت بری طرح سے رو رہی تھی، جیسے اپنی چیخیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سمار نے اس کے آنسو دیکھے، مگر دل پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس رات تم نے سب کچھ ختم کر دیا ملیکا، جو مرضی کہتی، مگر کم از کم میرے بچے کو کسی اور مرد کا بچہ نہ کہتی۔ اس دن مجھے اپنا آپ بہت بے معنی لگا تھا، مجھے لگا تھا جیسے میں مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوں، جس کی بیوی اس کے بچے کو اس کے منہ پہ کسی اور کا بچہ کہہ رہی ہے۔ ملیکا، مجھے اس بات نے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ میں کیسے تم سے محبت کروں؟ کیسے تمہیں معاف کر دوں؟ کیسے لوٹ کے آؤں؟ تمہاری بے وفائی ایک جگہ پہ تھی ملیکا، تم نے مجھے اندر تک توڑ کے رکھ دیا ہے، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ ملیکا اٹھ کے واپس کمرے میں آ گئی۔ ساری روشنی بجھ گئی، صرف چاند کی روشنی پورے کمرے میں چند سی آ رہی تھی۔
آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھ گئی، ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اذیت اور تکلیف اس کے دل میں بھری جا رہی تھی، مگر اپنی تکلیف کم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل درد اور تکلیفوں سے پھٹا جا رہا تھا۔ دن گزرنے لگے، سمار آج بھی اس کی غربت کو، اس کے لمس کو تڑپ رہا تھا، اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر انا، دکھ، تکلیف، اس کے ٹھکرائے جانے کا غم، ہر چیز اس کی روح میں اتری ہوئی تھی، جو اسے قریب نہیں جانے دے رہا تھا۔ اس کا دل موم تھا، مگر اس کے باوجود وہ ملیکا سے نفرت دکھائے جا رہا تھا، غصہ دکھا رہا تھا، اذیت اور تکلیف دے رہا تھا۔ بار بار حالہ بیگم اسے کہہ چکی تھی، دیکھو بچے کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کہہ رہی ہے اکثر بچے کی ہارٹ بیٹ رکنے لگتی ہے، اسے ٹینشن مت دو، اسے پریشانی مت دو۔ اس کے باوجود ایک نفرت کی آگ تھی جو اس کے دل میں تھی، اور ایک محبت کی آگ تھی جس میں وہ جل رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے سونے کے بعد ہی کمرے میں آتا تھا۔ وہ صوفے پہ سوتی تھی اور زمار بیڈ پہ سوتا تھا۔ اس نے دیکھا صوفے پہ بمشکل سو رہی تھی۔ زمار نے اس کے بڑھے ہوئے پیٹ کی طرف دیکھا، آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، نیچے زمین پہ بیٹھتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ سوتی ہوئی بہت معصوم لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اور یہ زیادہ تر سوجی ہوئی ہی اسے ملتی تھی، کیونکہ وہ ہر لمحہ روتی رہتی تھی، ہر لمحہ اذیت اور تکلیف سے گزرتی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا، اس کی گال کو سہلانے لگا۔ اس کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ سب کچھ مجھے پاگل کرتا ہے، لیکن آج کیوں نہیں کر رہا مجھے پاگل؟ کیوں تم مجھے خود سے اتنا دور کر دیا؟ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، اس کا وزن بھی کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ بیڈ پہ لٹایا، تکیے کے ساتھ اسے ٹھیک کرنے لگا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ بمشکل اپنی آنکھیں ضبط سے بند کیں، اس کے بعد آنکھیں کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ دیکھا، پانی ڈالنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی زمار اسے پانی ڈال کے دے چکا تھا۔ پانی پیتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھی۔ پانی پینے کے بعد دوبارہ سے لیٹ گئی، زمار کی طرف دیکھنے لگی جو کروٹ بدل کے سو رہا تھا، اس کی پشت کو دیکھے جا رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے قریب ہوئی، اس کی پشت کے ساتھ لگ کے سو گئی تھی، اس کے گرد بازو حائل کیے۔ زمار اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پیٹ پہ تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے تک اپنا ہاتھ لے آئی، اس کے دل کی دھڑکن پہ وہ اپنا ہاتھ رکھنے لگی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پیچھے سے اس کی پشت پہ اپنے لب رکھ گئی تھی، اس کا دل مزید شدت سے دھڑکا۔ اب کی بار اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے اس لڑکی کی قربت پہ۔ آہستگی سے اس نے ملیکا کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کر دیا۔ ملیکا کا ہاتھ کپ کپایا تھا، مگر وہ دوبارہ اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ بھی شاید ضدی تھی، اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہوا اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر کے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ نہ جانے کیوں بے ساختگی میں یہ سب کچھ کر گیا تھا، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی،
دل میں سوچنے لگی، مجھے پتہ ہے آج آپ مجھ سے آج بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت جلد مجھے معاف کر دیں گے، میں آپ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے لگی ہے اور آگے مزید اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کیے جا رہی تھی۔ وہ کروٹ بدل کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتا تھا۔ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اپنے چہرے کو بالکل اس کے چہرے کے قریب کر لیا تھا، بس اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے آگے بڑھ کے اپنے لبوں سے لگایا، اس کی پیشانی کو چھوا، بالکل اسے اپنے قریب کر لیا تھا، بہت قریب۔ اسے اپنے حصار میں لے کے اس کی پشت کو سہلانے لگا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک ایک لمحہ تم سے دور رہنا میرے لیے کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، کتنی میں تکلیف سے گزرتا ہوں۔ میں بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومتے ہوئے، اسے دیکھتے ہوئے نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح جب وہ اٹھا تو دوسری طرف نہیں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آیا تو سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ چہرے پہ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بھی اپنے چہرے پہ وہی سنجیدگی سجائے ہوئے آگے سامنے بیٹھ گیا۔ جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، سامنے چگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آفس سے اسے کال آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ فوراً سے اٹھا تھا۔ سب لوگ اسے یوں اٹھتا ہوا دیکھ کے پریشان ہوئے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ خالہ بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ وہ مما، آفس میں آگ لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگا۔ خالہ بیگم نے اسے روک لیا۔ بیٹا تم نہیں جاؤ، آگ لگی ہوئی ہے تو کیا ہو گیا ہے مما، مجھے جانا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جلدی سے چلا گیا۔ وہ گھبرا گئی تھی، ایک دم سے اٹھی۔ آنٹی وہ آگ کے پاس چلے گئے ہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، پریشان مت ہو، وہ آفس چلا گیا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں ملیکا کو بہت زیادہ بے چینی بن گئی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عجیب سی کشمکش میں وہ مبتلا ہو گئی۔ بار بار اسے کال کرنے لگی، میسیجز کرنے لگی۔ اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے جا کے ٹی وی آن کیا تو سامنے چلنے والی نیوز دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی، بالکل گھبرا گئی تھی۔ خالہ بیگم آئیں تو وہ بھی نیوز دیکھ کے پریشان ہو گئی، کیونکہ بار بار نیوز اینکر یہی بتا رہی تھی کہ آفس کا کمپنی کا مالک سمار شجاع بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ وہ رونے لگی۔ آنٹی یہ کیا بول رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب اسے کال کیے جا رہے تھے مگر وہ کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ کافی وقت بعد ہسپتال سے کال آ گئی۔ پتہ چلا وہ ہسپتال میں ہی تھا۔ اس نے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگی ان کا بازو اور ان کی ٹانگ بہت جلی ہوئی ہے، چہرہ تو بچ گیا تھا مگر باڈی میں بہت زیادہ جگہ سے جل چکی تھی، لیکن جلنے کی تکلیف بہت زیادہ تھی اور وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا تھا۔ زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے، جان بچ گئی ہے، اگر وہ تکلیف برداشت کر سکتے ہیں تو
وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ سب اسے دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگے۔ دیکھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم پریشان مت ہو، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ سب نے اسے دلاسا دیا، مگر وہ کسی کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ تکلیف میں ہے نا، مجھے ان سے ملنا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیٹا پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے محبت سے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دی تھی، مگر زیادہ بات کرنے سے منع کیا۔ وہ کمرے میں آئی تو اب وہ ہوش کی دنیا میں ہی تھا، دیکھے جا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا، مجھے لگا تھا تکلیف میں دیکھنے آئی ہو، جو تکلیف میں نے تمہیں دی، اب میں خود ویسی ہی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ کو شدت سے چومنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس کے جسم پہ جگہ جگہ مرہم لگی ہوئی تھی، یہاں پہ جلا ہوا نشان۔ ان جلے ہوئے نشانوں کو دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تم صرف میرے چہرے پہ دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ اب تکلیف میں ہیں، تم میرے پاس رہو گی تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے چھٹی دے دی تھی، مگر بار بار یہ کہا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ زخم بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ خود بھی ہسپتال سے بہت زیادہ تنگ آیا پڑا تھا، زیادہ لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی پشت پہ بھی زخم بنے ہوئے تھے۔ وہ واپس آیا، سیدھا لے کے کمرے میں آئی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آخری دنوں میں تمہارا خیال رکھوں گا، لیکن یہاں تو تمہیں میرا خیال رکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ نہ میرا خیال رکھنے والے ہیں، نہ کچھ اور کرنے والے ہیں۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ رونا مت میرے سامنے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، مجھے رونے کی ضرورت بھی نہیں، آپ تکلیف میں ہیں تو اسے مجھے کیا لینا دینا، وہ غصے میں بولی تھی۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، مجھے مرہم لگا دو، بہت پین ہو رہا ہے، سچ میں مجھے کچھ ٹھنڈک کا احساس ہوگا، جلن ہو رہی ہے مجھے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس کے سارے جسم پہ بنے ہوئے نشانات پر وہ مرہم لگانے لگی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا؟ ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا؟ وہ دوبارہ سے اس کی بات دہراتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اسے مرہم لگانے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے بیڈ شیٹ کو دبوچا ہوا تھا۔ شاید اسے کافی زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کے ہاتھ کو اپنے دل پہ رکھتے ہوئے بولی۔ یہاں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میں آپ کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہی۔ آپ کو پتہ ہے میں نہیں چاہتی آپ اتنی زیادہ تکلیف سے گزریں یا کسی قسم کی تکلیف آپ کو ہو، یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو چومنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی زیادہ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہے۔ چلنے کا نشان،
جلن کا زخم کوئی کم نہیں ہوتا، جلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ ہلکا سا جل جائے تو اس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی باڈی پہ تو جگہ جگہ نشان جلنے کے بنے ہوئے تھے۔ کافی دن اس کی اپنی طبیعت بھی اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا بھی خیال حالہ بیگم رکھ رہی تھی اور وہ ہر وقت اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ کبھی اس کے لیے کھانا بنا کے لاتی تو کبھی کچھ بنا کے لاتی۔ حالہ بیگم بار بار اسے کہتی، بیٹا تمہاری اپنی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، تم اپنا خیال رکھو۔ اس کا خیال ہم سب رکھنے کے لیے ہے نا، تم اپنا خیال رکھو۔ وہ کہہ دیتی، نہیں وہ تکلیف میں ہے، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو تکلیف میں دیکھ کے وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کب اس شخص سے اس قدر محبت کرنے لگی ہے، اتنا ٹوٹ کے چاہنے لگی ہے کہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کی تکلیف پہ وہ رونے لگ جاتی تھی۔ رات کو کبھی اسے اٹھ کے بیٹھا ہوا دیکھتی تو فوراً اٹھ جاتی۔ رات بھر اس کے ساتھ جاگتی رہتی۔ وہ رات کو سو نہیں پاتا تکلیف کی وجہ سے۔ ایک رات اس کی اپنی طبیعت اتنی شدید خراب ہو گئی، اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا، مگر وہ شخص ہاسپٹل نہیں آیا، نہ ہی وہ آ سکتا تھا۔ وہ چاروں اطراف دیکھتی رہی، بار بار پوچھتی رہی، زمار نہیں آئے، زمار کیوں نہیں آئے؟ مجھے زمار کے پاس جانا ہے، مجھے لے چلے نا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا ابھی نہیں لے جا سکتے نا، ابھی تمہاری اپنی کنڈیشن ٹھیک نہیں، پلیز مجھے زمار کے پاس جانا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ حالہ بیگم نے اس کے ہاتھ کو چوما۔ میرا بچہ پریشان نہیں ہونا نا، آ جائے گا، اس نے بولا ہے بیٹا۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اس کے زخم پہ انفیکشن ہو گیا تھا۔ ایک زخم بہت زیادہ انفیکشن کر گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے بالکل کہیں بھی باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ مجھے پھر بھی ان کے پاس لے چلے نا۔ نہ تم نے اپنے بچے کو دیکھا، تمہیں کیوں زمار کی اتنی فکر ہے؟ اپنے بچے کو تو دیکھ لو۔ نہیں، مجھے پہلے زمار کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ایک وہی زمار تھا جسے وہ چھوڑنے کو تیار تھی، جسے وہ کہتی تھی محبت نہیں کرتی۔ آج وہ تڑپ رہی تھی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو، بس ایک دفعہ، مجھے ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ حالہ بیگم نے اس کے بالوں کو پیچھے کیا، اس کی مسکراتی ہوئی آواز گونجی۔ اس نے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ دیکھو تم سے ملنے کے لیے کتنی مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حالہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو بیگم، اتنی زیادہ اٹھنے کی ضرورت نہیں، جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب تمہارے دل میں میرے لیے جو محبت ہے، اب ڈرامے بند کرو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ مجھے آپ کے سینے سے لگنا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ پہلے مجھے اتنی پین ہو رہی ہے، اوپر سے تم سینے سے لگ لو۔ تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے شرٹ ڈالنی پڑی ہے اور ایسے میری باڈی کے ساتھ چپک جائے گی۔ مجھے اتنی جلن ہو رہی ہے، بتا نہیں سکتا۔ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی تھی۔ میں آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی، سچ میں اتنا زیادہ یاد کر رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا بھائی آ گیا ہوں نا، رونا تو بند کرو۔ اس کے آنسوؤں کو چومتا ہوا بولا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے اپنا بیٹا دیکھنا ہے، مجھے اب اس کی یاد آئی ہے۔ ہاں ہاں، اب تمہیں بچے کی یاد آ گئی، مما بتا رہی ہیں، ابھی تک تم نے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ بڑی آئی تھی، مجھے سعدی سے محبت ہے، مجھے سعدی سے شادی کرنی ہے۔ زمار اس کی نقلیں اتارتا ہوا بولا، آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اسے مکہ مارتی ہوئی بولی،
ہائے اللہ، جان لینی ہے کیا تم نے میری؟ ظالم عورت، زخموں پہ مارو مکے، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے پین ہوگی نا؟ کیوں مجھے پین نہیں ہوتی؟ جناب، وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا، آپ تو بڑے ہو نا؟ میں تو چھوٹی ہوں۔ ہاں جی، یہ بھی صحیح ہے، بڑا ہوں تو مارتی جاؤ، مندر کا گھنٹہ ہوں، بچا دو مجھے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کتنی ہی آپ کو باتیں یاد ہیں، باتیں کرنی آ گئی ہیں۔ ظاہر ہے تم جیسی باتونی بیوی ملی ہے مجھے، باتیں تو آنی چاہیے نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حالہ بیگم ان کے بیٹے کو لے کے آئیں، اسے پکڑایا تو اپنی گود میں لیتا ہوا اس کی پیشانی پہ شدت سے بوسہ دے گیا۔ کتنا پیارا ہے، یا اللہ یہ اپنی ماں پہ نہ جائے، مجھ پہ چلا جائے۔ وہ پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ زیادہ اچھے ہیں جو آپ پہ چلا جائے، میرا بیٹا مجھ پہ جائے گا، کیوں اسے زنانی بنانا ہے؟ مرد ہے، مجھ پہ جائے گا، اچھا رکھیں اپنے پاس، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنے بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے۔ 2 دن بعد اسے ہسپتال سے چھٹی ملی۔ گھر آتے ہی وہ محسوس کر رہی تھی ایک بار پھر سے اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ سمار کا بدلا ہوا رویہ اسے پریشان کر گیا۔ وہ رات کو آ کے سمار کے پاس لیٹی تو سمار نے اسے جھٹک کے خود سے دور کر دیا۔ اب کیوں ایسا بیہیو کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اب اپنے پاس کیوں نہیں آنے دیتے؟ ابھی تک ناراض ہے کیا؟ وہ روتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ دیکھو، میں تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، ہم اچھے ہو گئے تھے، آپ مجھے مرہم لگانے کا بھی نہیں کہتے، وہ بھی اپنی مما سے لگوا لیتے ہیں، میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اگنور کر دیتے ہیں، میں آپ کے لیے کچھ بناتی ہوں تو کھاتے نہیں، مکمل طور پہ اگنور کرتے ہیں، تلخ رویہ رکھتے ہیں میرے ساتھ۔ اس کی باتیں سن کے وہ کہنے لگا، ہاں تو اکتا گیا ہوں، میری زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا، کیوں میں تمہارے کہنے پہ عمل کروں، کیوں میں تمہارے ساتھ باتیں کروں، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا، وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میرے ساتھ ایسا رویہ مت رکھیں، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، مجھے فرق نہیں پڑے گا کون مرتا ہے کون جیتا ہے۔ دوبارہ یوں تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر بہت زیادہ بارش برس رہی تھی۔ اتنی تکلیف اسے کبھی سمار کے رویے سے نہیں ہوئی جتنی اسے آج ہوئی تھی۔ ایک اذیت اور تکلیف اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ بارش میں گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی روئی جا رہی تھی، ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ۔ کافی وقت بعد اس نے اوپر دیکھا تو وہ مکمل طور پہ بھیگا ہوا اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اسے یوں اپنے لیے بھیگتا ہوا دیکھ کے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، ایک دم سے کلائی کو پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ بہت شدت سے رونے لگی، پوری کی پوری کپ کپانے لگی۔ اس کے لرزتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں لے کے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے تھے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ بتائیں، کیوں ایسا کیا میرے ساتھ؟ وہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ سوری میری جان، میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، میں تمہیں صرف یہ احساس کروانے کی کوشش کر رہا تھا جو رویہ تم نے میرے ساتھ اختیار کیا،
جیسا تم نے میرے ساتھ بیہیو کیا، میں بھی صرف کچھ دن ویسا تمہارے ساتھ بیہیو کرنا چاہتا تھا تاکہ تمہیں احساس دلا سکوں کہ تم سعدی کا نام لیتی تھی، مجھے اگنور کرتی تھی، مجھے تلخ باتیں کہتی تھی تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ میں بھی تم سے یوں ہی بے پناہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھک گیا تھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، رو رہی تھی، بار بار اپنے ہونٹوں کو کچل رہی تھی۔ اس کے اوپر جھکا، وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لپس کو محسوس کرنے لگی۔ وہ جیسے ہی اسے الگ ہوا، ایک دفعہ پھر سے شدت سے روئی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ محبت، نہیں تکلیف دینا چاہتا، رونا بند کرو، دوبارہ تمہیں اپنی جان کو تکلیف نہیں دوں گا، اپنی زندگی کو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو شدت سے چوما۔ وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ اب اسے ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا۔ بہت برے ہو آپ، ہمیشہ مجھے اذیت اور تکلیف دیتے ہو۔ نہیں میری جان، میری زندگی، اب میں تمہیں نہیں تکلیف دوں گا، بس آخری دفعہ تھا، اس کے بعد تو کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دینی۔ وہ نرمی سے اور محبت سے اسے کہنے لگا۔ بہت برے ہیں، اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ وہ اسے ایک دم سے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اندر کی طرف لے کے جانے لگا۔ اپنا بڑا پن دکھاؤں کیا؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ خبردار جو آپ نے کوئی ایسی بات کی میرے ساتھ، وہ غصے میں بولی تھی۔ کوشش کی، بہت بری پیش آؤں گی تمہارے ساتھ۔ لا کے اسے کمرے میں کھڑا کیا۔ اب جلدی سے چینج کر کے آؤ، دیکھو سارے کپڑے بھیگ گئے ہیں، یہی پہنے رکھو گی تو بخار ہو جائے گا۔ محبت سے اس کی پشت کو سہلایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو چھوا تھا۔ آپ بہت برے بھی ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں میری جان، تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوم گیا۔ اب کی بار وہ مسکرانے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان کی تمام تر رنجشیں، تلخیاں ختم ہونے لگیں۔ محض ان کے درمیان محبت باقی تھی، جو شاید کبھی اختتام کو نہیں پہنچنی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی محبت بڑھتی گئی۔